الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ پاک صحت و عافیت کے ساتھ اللہ پاک رمضان الکریم کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات جو ہے یہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، الحمدللہ آج ہمارا آن لائن طب کورس کا لیکچر نمبر 18 ہے، یعنی لیکچر نمبر 18 ہے۔ اس سے پہلے ہمارے 17 لیکچر جو ہیں وہ اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ اور جو بھائی اور جو بہنیں میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو وہ پچھلی ویڈیوز کو تمام اسباق کو آپ سن لیں، تاکہ آپ کو اگلی بات کی جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ اس سے پہلے کہ آج کا میں لیسن جو ہے وہ شروع کروں، آج کا سبق شروع کروں، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل پہ نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیں۔ بیل آئیکن گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی نیو لیٹسٹ ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مل سکے۔ اگر ہو سکے تو صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، تاکہ جو میرے بھائی اور بہنیں نظریہ مفردہ اعضاء کو، قانون مفردہ اعضاء کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان تک میری بات جو ہے وہ پہنچ سکے۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، آج کا ہمارا لیسن جو ہے، آج کا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ دوا کو استعمال کرنے کا طریقہ، دوائی جو ہے استعمال کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ مختلف طریقے جو ہیں وہ رائج ہیں دواؤں کو استعمال کرنے کے، جس طرح موجودہ دور میں انجیکشن کے ذریعے دوائی جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور پھر ڈرپیں استعمال کی جاتی ہیں، اس کے ذریعے دوائی جو ہے دی جاتی ہے، اور سب سے بہتر طریقہ جو ہے جب معدے پر اثر دوا کا مقصود ہو تو پھر منہ کے ذریعے دوائی جو ہے وہ کھلائی جاتی ہے۔ تو منہ کے ذریعے دوائی جو ہے وہ کھلائی جاتی ہے تاکہ وہ معدے پر اپنا اثر کرے۔ گولی کی نسبت، ٹیبلٹ کی نسبت، شربت جو ہے وہ جلد جسم میں جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ جلد خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح معجونات جو ہوتے ہیں یا صفوف جو ہوتے ہیں وہ بھی معدے میں گولیوں سے پہلے، ٹیبلٹ سے پہلے جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ کچھ دیر بعد معدے میں جا کے جو ہے وہ گلتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے خون میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن شربت جو ہوتا ہے، معجون جو ہوتا ہے، صفوف جو ہوتا ہے، جب زبان پہ لگتا ہے تو یہ خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو دوائیں آنکھوں میں ڈالی جاتی ہیں، تو آنکھوں میں دوا اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ جب آنکھ کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، آنکھ میں خارش ہو جاتی ہے یا الرجی ہو جاتی ہے یا اس طرح کے مسائل بن جاتے ہیں، تو پھر ہم آنکھوں کے ذریعے دوا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو آنکھوں کے ذریعے جو دوا استعمال کی جاتی ہے وہ بھی خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ جی اس بات کو آپ یاد رکھیں، وہ دوا جو ہے وہ بھی خون میں شامل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوا کان میں ڈالی جاتی ہے، تو وہ اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ کان میں خارش ہے، جلن ہے یا پیپ وغیرہ ہے، تو وہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے باہر جو ہے وہ نکل جائے۔ یہ سارے طریقے جو ہیں یہ دواؤں کو یوز کرنے کے ہیں۔ اور اس کے بعد مقدار دوا کی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ دوا دیں، آپ یہ خیال رکھیں کہ ہمارے پاس جو مریض ہے وہ بچہ ہے یا وہ نوجوان ہے یا پھر وہ مرد و عورت ہے، تو جب آپ اس بات کو دیکھیں کہ بچہ جو ہے اس کو آپ کم مقدار میں دوائی دیں، یعنی آپ بچے کو
اگر تو بچہ جو ہے 1-2 سال کا ہے تو پھر آپ اس کو 250 mg والا جو کیپسول ہوتا ہے اس کے برابر آپ جو ہے وہ دوائی دیں۔ اگر اس سے بڑا ہے تو پھر آپ اسے 500 mg والا کیپسول جو ہے وہ دیں گے، یعنی اگر بچے کی عمر جو ہے وہ 4-5 سال ہے۔ اگر اس کے بعد بڑا ہے، نوجوان ہے، تو اس کو دوائی جو ہے وہ 1000 mg والے کیپسول میں جو ہے وہ دی جائے گی۔ اگر اسی طرح عورتیں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو بچیوں کو دوا اسی طریقے سے دیں گے۔ اگر 2 سال سے کم ہے بچی کی عمر تو اسے 250 والا کیپسول جو ہوتا ہے اس کی مقدار کے برابر دیں گے، رتی کے برابر دیں گے۔ تو اس کے بعد اگر بچی جو ہے وہ 4-5 سال کی ہے تو اسے آپ دوا جو ہے پھر بھی آپ 500 mg والا کیپسول جو ہے اسے دیں گے۔ اگر نوجوان عورت آپ کے پاس آتی ہے تو اسے بھی آپ نے دوا جو ہے وہ 500 mg والے کیپسول میں دینی ہے۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس مرد آتا ہے تو اسے آپ نے 1000 mg والا کیپسول دینا ہے، اور اگر آپ کے پاس عورت آتی ہے تو اس کو آپ نے 500 mg والا کیپسول دینا ہے۔ باقی آپ دواؤں کو دیکھیں گے کہ دوا جو دے رہے ہیں وہ کون سی ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے مکمل آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دوا کتنی کس کو دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ فارماکوپیا کا سلسلہ ہوگا۔ تمام دوائیں جو ہیں ان میں اجزاء کون سے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو تیار کیسے کیا جاتا ہے، پھر ان کی مقدار کیا ہوگی، انشاءاللہ تعالی میں آنے والے لیکچرز میں ان ساری چیزوں کو بیان کروں گا۔ نظریہ مفرد اعضاء کے تحت جو ہمارا فارماکوپیا ہے اس کی انشاءاللہ تشریح کر کے آسان کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور کن کن بیماریوں کے لیے یہ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ جس تحریک میں دوا استعمال کی جائے گی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ اچھے طریقے کے ساتھ آپ نظریہ مفرد اعضاء کو سیکھ پائیں گے اور آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ تو اچھا، ایک اور بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا مریض آتا ہے جس کو شوگر ہے، اگر آپ شوگر کی دوائی دیتے ہیں تو شوگر کی دوائی جو ہے یہ آپ نے کھانے سے پہلے دینی ہے۔ خالی پیٹ دوا دیں گے، کھانے سے پہلے دیں گے تو اب جو ہے دوا جسم میں جذب ہو جائے گی، اس کے بعد کھانا کھایا جائے گا تو اب کھانے سے جو پیدا ہونے والی شوگر ہے وہ اب آپ کے جسم میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے دوا جو ہے وہ آپ کے جسم میں جذب ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس معدے کا مریض آتا ہے تو معدے کی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ بھی ان باتوں کا بھی آپ خاص خیال رکھا کریں۔ جب معدے کی دوا دینا مقصود ہو تو وہ بھی آپ خالی پیٹ دیا کریں، یعنی کھانے سے پہلے دیا کریں، تاکہ پہلے ہی اگر پیٹ پھولتا ہے، پیٹ میں فارا ہو جاتا ہے یا اس طرح کے مسائل بن جاتے ہیں تو پہلے ہی آپ مریض کو کھانے سے پہلے جو ہے آپ دوائی دے دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ دوا جو ہے وہ معدے میں جذب ہو جائے گی۔ اب جب کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کھانا کھانے کے ساتھ معدہ پھولے گا نہیں، کیونکہ دوا جو ہے پہلے جذب ہو چکی ہوگی، اور اس طرح مریض کا علاج کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو آج کے سبق کی جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ اب ہم فارماکوپیا کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور جو بھائی اور جو بہنیں ہمارے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، واٹس ایپ آفیشیل گروپ میں، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بات جو ہے وہ آخر پہ رہ گئی کہ یا تو پھر دوا جو ہے مالش کے ذریعے دی جاتی ہے، تو مالش کے ذریعے بھی دوا اسی لیے دی جاتی ہے کہ جس جگہ کی جس حصے کی ہم مالش کریں گے اس حصے میں جو ہے مالش جو ہے وہ جذب ہو جائے گی، اور جذب جب ہوگی تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا علاج جو ہے وہ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی باتوں کی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ رمضان الکریم ہے، اپنی دعاؤں میں مجھ جیسے ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اور بہت ہی پیارے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔